لہٰذا جو آخری کال ہے کفن باندھ کے جا رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مس کال ہے، کوئی آخری کال نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ اس دفعہ ایک اور فورس بھی بنا ہے جو آپ کے وزیر اعلیٰ کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ آخری ٹائم وہ غائب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے کہا ہے کہ جب تک میں گورنر خیبر پختونخوا ہوں 1 انچ بھی کسی یونیورسٹی کی زمین نہیں بکے گی۔ تو پھر تو میں ٹھیک کہتا ہوں کہ دال ساری کالی ہے، جو آپ کی بشرا بی بی باہر آئی ہے اور آپ کے بانی چیئرمین کی بہنیں باہر آئی ہیں، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ عدالت نے چھوڑے، پھر آپ بولیں کہ ہم نے کوئی بات کی ہے۔ آپ کا بانی چیئرمین اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہے۔ جب کے پی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، ڈی چوک پہ جانا دھرنا دینا ہے، وہاں پر موسیقی کا پروگرام کرنا ہے ہم نے بیٹھ کے، اور اپنے بانی چیئرمین کو جو ہے رہا کرنا ہے۔ آپ کا بانی چیئرمین اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہے۔ اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ ڈی چوک کے ناچ گانے سے نہیں ہونا، اس کا فیصلہ کسی جلسے جلوس سے نہیں ہونا، اس کا فیصلہ کفن باندھ کے نہیں ہونا، اس کا فیصلہ ہونا ہے آزاد عدلیہ سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ نے نہیں اور حکومت نے چھوڑنا ہے، تو پھر تو میں ٹھیک کہتا ہوں کہ دال ساری کالی ہے، جو آپ کی بشرا بی بی باہر آئی ہے اور آپ کے بانی چیئرمین کی بہنیں باہر آئی ہیں، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ عدالتوں نے چھوڑے، پھر آپ بولیں کہ ہم نے کوئی بات کی ہے اور جلسے جلوس سے باہر آئی ہے۔ لیکن وہ آج کل ہماری مہمان ہیں، انہوں نے پہلے بھی پنجاب میں بڑے کرتوت کیے، آپ نے دیکھا فرق ہوگی کی صورت میں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بڑی پاک صاف ہے وہ، تو پھر فرق ہوگی کو لے آئیں۔ پی ٹی آئی والے یہ کہتے تھے نا کہ تلاشی لے لیں، تو وہ فرق ہوگی تلاشی لے لیں، اس کی جیبوں سے جو مال نکلے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کس کا مال ہے، وہ خود بولے گی کہ میرے پاس میں نے کس کس کے لیے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ لہٰذا کیوں ان کو اپنے باہر بٹھایا ہوا ہے؟ آئے تو عدالتیں آزاد ہے، عدالتوں پہ آپ کو اعتماد ہے، آپ نے وہاں پر چیف جسٹس کی اوٹے کی سرمنی پہ اپنے عدالتوں پہ اعتماد کیا ہے، تو فرق ہوگی صاحبہ کو لیں اور ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کر دیں، اور وہ بتا دے گی کہ انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں پنجاب میں۔ تو وہی ہمارے اوپر اب امتحان آ گیا کہ یہاں پر اب 2 حکومتیں شروع ہو گئی ہیں، ایک جو ہے بشرا بی بی چلا رہی ہے، ایک ہمارے بیچارے سی ایم صاحب چلا رہے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کس کی یہاں پر چل رہی ہے۔ لہٰذا جو آخری کال ہے کفن باندھ کے جا رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مس کال ہے، کوئی آخری کال نہیں ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وسائل، صوبہ خیبر پختونخوا کے ٹی ایم ایز، صوبہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل، اسلام آباد کی چڑھائی ہو، اسلام آباد کے جلوس ہوں، ثوابی میں ہوں، ہمیشہ وہ استعمال ہوئے ہیں۔ آج ٹی ایم ایز کی ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی کیونکہ وہ بھتے دے رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں اسلام آباد میں جو ہے ان کی جو عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے، جلسے جلوسوں کے لیے۔ سرکاری جو ہمارے مستقبل بنانا ہے، ہمارے بچوں کا اساتذہ نے، اساتذہ روڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جلوس میں جائیں گے تو ہم تنخواہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ صورتحال ہمارے جو ہے صوبے کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ پنجاب سے بہت بڑا پی ٹی آئی کا قافلہ آ رہا ہے جلسے جلوس میں۔ صرف یہی سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی صاحبان اب پیسے دیں، فلائنگ کوچیں دیں، کھانے دیں تاکہ ہمارے لوگ جائیں۔ پنجاب سے صرف ان کے 1-2 گاڑیوں میں لیڈر آ جاتے ہیں اور ہمیں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے وہ پنجاب کے کتنے بڑے نظریاتی ہیں، وہ جس پارٹی میں بھی جاتے ہیں اتنے ہی بڑے نظریات اس پارٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ ان لوگ ہم نے باقی پارٹیوں میں بھی اسی طریقے سے لڑتے مرتے اور پتہ نہیں لاشیں گراتے دیکھا تھا، آج وہ یہاں پر آ کے مرتے لڑتے اور لاشیں گرا رہے ہیں۔ چلو آ رہے آگے امتحان کفن باندھنے والا، میں نے تو مس کال کہہ دی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ لیکن میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ اس دفعہ ایک اور فورس بھی بنا ہے جو آپ کے وزیر اعلیٰ کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ آخری ٹائم وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ ایسی دوائی پی لیتے ہیں کہ چھت پہ بیٹھا ہوتا ہے، ساری دنیا کو وہ دیکھ سکتا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک زمانے پر انڈیا کی کون سی فلم تھی جو بندہ پتہ نہیں ہو جاتا تھا اور مسٹر انڈیا بن جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں میں چوکی میں بیٹھا تھا، میں سارا تماشا دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ چھت جس پہ آپ بیٹھے تھے اور جس پولیس کی چوکی میں بیٹھے تھے وہ تو مجھے معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے سی ایم صاحب کو تو کس چوکی میں بیٹھے تھے۔ جب وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے تو پریشانی تو ہوگی۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہمارے ساتھ مقابلہ کریں ترقیاتی کاموں کی صورت میں، نوکریاں بیچنے کی، فنڈ کھانے کی، اور کیا کیا ہمارے جو وہاں پر داستانیں پشاور میں ہوتی ہیں۔ تو ابھی کہہ رہے تھے میرے ارمان، پتہ نہیں ان کے ارمان بھائیوں کب پورے ہوں گے، جتنی انہوں نے 9 مہینے میں ارمان پورے کر لے کافی ہے، اب لوگوں کے ارمان پورے کر لیں، کہیں نوکریاں دیں، کہیں ڈیولپمنٹ کام کریں، کبھی کیا کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کی پورے صوبے کی یونیورسٹیز 34 یونیورسٹی کو 3 ارب روپے مل رہے ہیں، سندھ والے 32 ارب روپے دے رہے ہیں، پنجاب 7 اور بلوچستان 5 ارب دے رہے ہیں۔ آج ہمارے روزانہ مجھے میسج کرتے ہیں
ہمارے یہاں کے ہمارے دوست اور بھائی کی اسی تنخواہیں نہیں ہے یونیورسٹی کی، پینشن نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہم زمینیں بیچیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ جو زمینیں اور گھر کی چیزیں بیچتے اس کو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے یونیورسٹیاں بنانی تھی، سی ایم ہاؤس سے، گورنر ہاؤس سے، پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹیاں بیچنی ہیں، اس سے ہم نے پیسے پورے کرنے ہیں، پھر یہ ختم ہو جائے گی، پھر باقی کوئی زمینیں بیچیں گے۔ لہٰذا میں نے کہا ہے کہ جب تک میں گورنر خیبر پختونخوا ہوں 1 انچ بھی کسی یونیورسٹی کی زمین نہیں بکے گی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی جائیدادیں ہمارے پاس، یہ زمین تو اگر آپ ڈی خان کی دیکھ لیں تو ہمیں نواب صاحب نے گفٹ کی تھی، یہ خریدی نہیں تھی آپ نے، تو ان کو پہلے ہی تحفے بیچنے کا بڑا شوق ہے، جو تحفے ملتے رہے وہ بھی بیچ رہے ہیں، اس سے بھی شروع ہو گئے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہیں گی، لیکن سب سے اہم مسئلہ اور سب سے گمبھیر مسئلہ ہمارے ضلع ڈیر اسماعیل خان کا جو ہے اور اس صوبے کا ہے وہ امن و امان۔ آج آپ دیکھ لیں کہ عصر کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہمارے صوبائی حکومت نے اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے۔ آج آپ ڈی خان، ٹانگ، بنو، لکی، وزیرستان، کوہاٹ، کرک، پاڑا چنار جا کے صورتحال دیکھیں کیا پوزیشن ہے۔ روزانہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز، پولیس کے نوجوان، سرکاری ملازمین جنازے اٹھا رہے ہیں، لیکن ہماری صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آج تک ایک صوبائی اسمبلی میں بات نہیں کی، نہ اپنے کابینہ میں بات کی کہ ہم امن و امان اس صوبے کا، اس علاقے کا کیسے بحال کر سکتے ہیں، بات تک نہیں کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ڈی خان میں خدا نخواستہ واردات ہوتی ہے، جج اغوا ہوتے ہیں ٹانگ روڈ پہ، جج پہ حملہ ہوتا ہے ٹانگ روڈ پہ، آج بھی جس جگہ پہ حملہ ہوا ہے تو پورا پھر ہمارے سی ایم ہاؤس کی طرف جاتا ہے، سی ایم ہاؤس نہیں فارم کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ سارے تھے کہ آپ کے فارم لے لیے ہوئے ہیں، یہی سے دہشت گرد نکلتے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑا سوال نشان ہے کہ ٹانگ روڈ پہ اس موقع پہ کیوں ہر چیز ہوتی ہے۔ آئے سی ایم ہاؤس کو، سی ایم کو چاہیے کہ ڈیر اسماعیل خان میں کابینہ کا اجلاس بلائے اور بولے کہ میں اپنے صوبے میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں۔ آج ان کی ناکامی یہ کہ بول ثبوت ہے۔ مجھے اکثر سوال کرتے ہیں آپ گورنر ہیں، بالکل میں گورنر ہوں، لیکن میں میڈیا سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی سندھ میں موبائل فون چوری ہوتا ہے، کبھی موٹر سائیکل اور سائیکل چوری ہوتے ہیں، آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے، سی ایم سندھ، کبھی آپ نے کہا کہ گورنر سندھ کدھر ہے۔ لیکن وہ جو ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ امن و امان کے اوپر دھیان رکھے، کیونکہ پہلے یہاں پر لوگ ابھی نعرے مارتے کہ ترقیاتی کام کریں، اب وہ بھول گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں امن و امان کی جو ہے وہ صورتحال خراب، امن و امان دیا۔